Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام از اگینسٹ ہوموسیکشوالٹی, I tell them this is a illogical and technically non-sound argument, because for Islam to be against homosexuality, Islam needs to absolutely define the gender binary, which it doesn't. Black danger, because once you go black, there is no going back. Except once you go brown, we will always let you down. So, kala aa gaya. Excuse me. ہاں جی فرینڈز اینڈ فینس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ آج جس شخصیت کا ہم روسٹ کرنے جا رہے ہیں، پیشے کے اعتبار سے وہ ایک ڈاکٹر ہیں۔ رہا نہیں جاتا۔ سب سے پہلے تو اس یونیورسٹی کو میری طرف سے 21 توپوں کا سلام ہے، جس نے ان جیسی عظیم ہستی کو ڈاکٹر کی ڈگری دی۔ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر۔ کیونکہ میں حیران ہوں کہ اتنی ان لوجیکل اور ان سائنٹیفک اپروچ رکھنے والا بندہ آخر ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے۔ یقیناً اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی واٹ لگی ہوئی ہے بھائی، جو ایسے ایسے ہیرے جواہرات یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ Now that people know that, okay, Moiz Mehra Bhawan is a transgender person, as an active in transgender rights, that basically just makes me a target. ان عظیم ہستی کے بقول یہ ایک ٹرانسجینڈر پرسن ہے اور ٹرانسجینڈر رائٹس کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں، جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ اس طرح دکھتے تھے اور اب کچھ اس طرح دکھتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھے کہ آج سے کچھ سال پہلے یہ بھائی صاحب ایک بایولوجیکل میل تھے، عام الفاظ میں بولا جائے تو یہ بھائی صاحب ایک مرد تھے۔ اچھا۔ اور اب یہ بھائی صاحب ایک ٹرانسجینڈر فیمیل ہیں، جنہوں نے خود اپنی مرضی سے اپنے جینڈر یعنی کہ اپنی جنس کو تبدیل کیا ہے۔ ارے دیوا، یہ گڑبڑ ہے بابا۔ اسے بھی آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اللہ تعالیٰ نے ان بھائی کو ایک مرد پیدا کیا، جو کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک غلطی ہے، کیونکہ اس عظیم ہستی کو اس دنیا میں ایز اے میل نہیں بلکہ ایز اے فیمیل پیدا ہونا چاہیے تھا۔ تو ان بھائی صاحب نے اللہ کی تخلیق کو ہی بدل ڈالا، خود اپنی مرضی سے ایک مرد سے ایک عورت بن گئے۔ ان عظیم ہستی کے بقول اپنی جنس تبدیل کرنے میں کوئی برائی، کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ الٹا ان بھائی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں اپنی جنس تبدیل کرنا اور اللہ کی تخلیق کو بدلنا حلال ہے۔ So no transition is not haram. Nowhere is it stated that transition is haram. کسی چیز کا حرام ہونے کے لیے اس کو حرام ڈکلیئر کرنا ضروری ہے. And at no point, nowhere in current Islamic fiqh or jurisprudence has transition been declared haram. Nowhere. On the contrary, it has been declared absolutely valid and halal in multiple fatwas. جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو۔ جبکہ اسلام تو اوپنلی اس چیز کو خود کنڈیم کرتا ہے۔ کسی چیز کا حرام ہونے کے لیے اس کو حرام ڈکلیئر کرنا ضروری ہے. And at no point, nowhere in current Islamic fiqh or jurisprudence has transition been declared haram. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ عظیم ہستی مختلف ٹاک شوز اور انٹرویوز میں حالیہ کچھ ہی دنوں میں منظور ہونے والے ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں، جس میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اب کوئی بھی شخص اپنی جنس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تیرا تو گیم بجانا پڑے گا۔ جب لوگوں نے اس بل کی اور ان بھائی صاحب کی چھترول سٹارٹ کی، تب اس عظیم ہستی نے اپنا طریقہ واردات ہی بدل ڈالا اور ورڈ ٹرانسجینڈر یوز کرنے کے بجائے لفظ خواجہ سرا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو بیسکلی آپ کا جینڈر کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے محمد موئز اوان آپ لکھتی رہی ہیں، اس کے بعد ابھی مہرب موئز اوان، سو بیسکلی آپ کا جینڈر کیا ہے؟ My gender is خواجہ سرا. سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھ رہے ہو؟ ڈیفرنس کیا ہے ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرا میں؟ بیسک ڈیفرنس کیا ہے؟ خواجہ سرا ایک ثقافتی ٹرم ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند کی ٹرم ہے، اور یہ بیسیکلی بتاتی ہے کہ وہ افراد جو کہ مرد اور عورت یا مردانگی اور زنانگی کے معاشرتی اصولوں اور زمرے کے اندر شامل نہیں ہوتے،
اور وہ ایک خواجہ سرائیت ایک صوفی سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں, ان افراد کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے. یہ بڑی پری ماڈرن ٹرم ہے, بڑے پرانے وقتوں سے چلی آ رہی ہے. او بھائی مارو مجھے, مارو مجھے, مارو نہیں, یہ مذاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے. جس چیز کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہو, بلکہ لعنت بھیجی ہو, وہ چیز صوفی سسٹم کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی ٹرانسجنڈر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عظیم ہستی ایک ہومو سیکشول بھی ہیں اور اوپنلی ہومو سیکشوالٹی کو پرموٹ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد میری دوست آئی اور اس نے مجھے بولا کہ اچھا تمہیں پتہ ہے گے کیا ہوتا ہے؟ میں نے بولا ہاں وہ اس طرح جو لڑکے سے شادیاں کرتے ہیں. تو اس نے آگے سے بولا کہ ہاں تمہیں چاہیے کہ تم بھی نا اب ذرا گے ٹرائی کرو تھوڑا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اچھا تو مجھے گے ٹرائی کرا دو. تو پھر اس نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے, میں ایک بوائے کو جانتی ہوں وہ بھی گے ہے, تو میں کل تم دونوں کو لے کے جاؤں گی, اس کو بولوں گی وائے تمہیں پک کرے. I will eat your ass. I will eat it till you moan until you beg to fuck me. No, fuck you to fuck you as well. Like I'm good at blowjobs, but I'm amazing at eating ass. Gay men have 10 times better looking dicks than straight men. Yeah, and I've dated one who wasn't and had a very clean down there. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. حتیٰ کہ ان کا یہاں تک کہنا ہے کہ اسلام ہومو سیکشوالٹی کے اگینسٹ نہیں ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام از اگینسٹ ہوموسیکشوالٹی, آئی ٹیل دیم دس از illogical and technically non-sound argument, because for Islam to be against homosexuality, Islam needs to absolutely define the gender binary, which it doesn't. اور قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ ہومو سیکشولز یا گے تھے, بلکہ ان پہ عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ دوسرے مردوں کا ریپ کیا کرتے تھے. They are openly promoting قوم لوط and nobody is here to stop them. Okay, so let's spin it down. قوم لوط used to misguide people, loot them, and then rape their men to assert dominance and indulge in pedophilia. وہ بھی forced, جیسے ان کے گھر ٹوٹ پڑے تھے. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ, مطلب کچھ بھی. تو میرا ان بھائی سے ایک سوال ہے کہ انہوں نے قوم لوط کے بارے میں یہ بات کس حدیث میں یا قرآن پاک کی کس آیت میں پڑھی ہے؟ ذرا ہمارے ساتھ بھی تو یہ آیات اور احادیث شیئر کی جائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ معیز بھائی کتنے سچے ہیں. کیونکہ اسلام تو اوپنلی ہومو سیکشوالٹی کو کنڈیم کرتا ہے اور یہ بھی صاف صاف بتاتا ہے کہ قوم لوط پہ عذاب آنے کی وجہ ہومو سیکشوالٹی ہی تھی. تو بس آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی تھا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں. نہ ہمارا ہوا نہ تمہارا ہوا, عشق کا یہ ستم